وہ مئی کا مہینہ تھا اور صبح تقریباً 10:30 بجے کا وقت تھا۔ لاہور کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک کنال کی زیر تعمیر کوٹھی میں ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعہ کی اطلاع اس زیر تعمیر کوٹھی میں کام کرنے والے مزدوروں نے پولیس کو دی۔ اس علاقے کا SHO اپنی ٹیم کے ہمراہ جب وہاں پہنچا، کوٹھی کے زیادہ تر کمروں کی تعمیر اور ڈیکوریشن کا کام ابھی جاری تھا۔ لان کے بالکل سامنے ایک مرکزی کمرہ تھا۔ اس کمرے کو رہائش کے قابل بنایا گیا تھا۔ اس کمرے میں 2 بیڈ پڑے ہوئے تھے۔ ایک بیڈ پر بیڈ شیٹ بڑی نفاست سے بچھی ہوئی تھی، جبکہ دوسرے بیڈ پر ایک خاتون کی لاش پڑی تھی۔ خاتون کی عمر 50-55 سال کے قریب تھی۔ اس کے ناک، منہ اور چہرے کے دوسرے حصوں سے بہنے والا خون بستر میں جذب ہو چکا تھا۔ قتل کے وقت خاتون گھر میں اکیلی تھی۔ اس کا اکلوتا بیٹا ایک روز قبل ملتان گیا تھا۔ SP کے آنے پر SHO نے انہیں بتایا کہ اس کوٹھی کی تعمیر کا ٹھیکہ حاجی غفور نامی شخص کے پاس ہے۔ وہ یہاں 2 مستریوں اور 4 مزدوروں سے کام لے رہا تھا۔ مستری اور مزدور روزانہ صبح 9 بجے کام کے لیے کوٹھی میں آ جاتے تھے۔ عمومی طور پر اس وقت تک گھر کی مالکن نے مین گیٹ کھول دیا ہوتا تھا۔ آج صبح 9 بجے دونوں مستری اور مزدور کوٹھی میں پہنچے تو گیٹ بند تو تھا لیکن لاک نہیں تھا۔ وہ کوٹھی میں داخل ہو گئے اور اپنے کام میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ٹھیکیدار حاجی غفور بھی وہاں پہنچ گیا۔ سیمنٹ کی بوریاں ختم ہو گئی تھی۔ حاجی غفور اس بارے میں بتانے کے لیے بیگم صاحبہ کے کمرے کے قریب گیا اور دروازہ کھٹکایا۔ جب کافی دیر تک کوئی جواب نہ ملا تو اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو اندر اس خاتون کی خون میں لت پت لاش پڑی ہوئی تھی۔ مقتولہ کا نام ایمن خاتون تھا۔ مقتولہ کے بھائی نے پولیس کو بتایا کہ میری بہن نے زندگی میں بہت سی تکلیفیں اور مشکلات دیکھی ہیں۔ ہم پہلے ملتان میں رہتے تھے۔ جب میری بہن لاہور شفٹ ہوئی، اس کے 1 سال بعد میں بھی لاہور شفٹ ہو گیا۔ مقتولہ کے بھائی نے پولیس کو بتایا کہ مقتولہ کا اکلوتا بیٹا ابھی حال ہی میں انجینئر بنا ہے۔ مقتولہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کے نام سے 1 کنال کا پلاٹ خریدا تھا اور اب اس پر کوٹھی بنا رہی تھی۔ کوٹھی ابھی نامکمل تھی کہ اسی دوران اس کی بہن کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے ضروری شواہد اکٹھے کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ ہاؤس بھجوا دیا۔ اسی روز اس خاتون کی لاش ڈیڈ ہاؤس سے واپس پہنچی تو اسی دوران اس کا بیٹا بھی گھر آ گیا تھا۔ مقتولہ کے بیٹے نے اپنی والدہ کی لاش کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ وہ لاش سے چمٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ماما، آپ میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ عمران نے روتے ہوئے کہا۔ ماما، آپ اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں اکیلا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ عمران کے اس جملے نے سب کو رونے پر مجبور کر دیا۔ عمران روتے روتے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا تو وہ اپنی ماما کو یاد کر کے پھر رونے لگا۔ اگلے روز تفتیشی افسر نے عمران کا بیان قلم بند کیا۔ عمران نے بتایا کہ اس روز اس کی والدہ کے پرس میں 40,000 روپے تھے اور ان کا پرس بھی گھر سے غائب تھا۔ پولیس نے اس واقعہ کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کا واقعہ قرار دے کر اس کی تفتیش کا رخ ڈکیتی مزاحمت کی طرف موڑ دیا۔ ابتدا میں پولیس نے مستریوں اور مزدوروں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے کئی روز تک تشدد کرنے کے باوجود وہ مستری اور مزدور بے گناہ ثابت ہوئے تو پولیس نے ان سے 10-10 ہزار روپے رشوت لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ ایمن خاتون کی زندگی میں ہی عمران کا نکاح اس کی پھوپھی داد بیٹی سدرا سے ہو چکا تھا۔ عمران کے ماموں اور اس کی پھوپھی کے کہنے پر سدرا کی رخصتی کر دی گئی اور وہ دلہن بن کر عمران کے گھر آ گئی۔ ایک روز ایمن خاتون کے بھائی نے SSP کو درخواست دی کہ وہ تفتیش تبدیل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مقامی تھانے کی پولیس ملزموں کو ابھی تک گرفتار نہیں کر سکی۔ CIA کو اس کیس کی تفتیش سونپ دی گئی۔ اس تفتیش کے انچارج CIA کے انسپکٹر ابو بکر کو بنایا گیا۔ انسپکٹر ابو بکر نے ایمن خاتون کے بھائی اور دوسرے رشتہ داروں سے تفتیش کی، لیکن انسپکٹر ابو بکر جب بھی ایمن خاتون کے بیٹے کو تفتیش کے لیے بلاتے تو وہ ان کے ساتھ تعاون کرنے کی بجائے ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ ایک روز انسپکٹر ابو بکر نے عمران کو اپنے آفس بلا لیا۔ جب وہ وہاں پہنچا، انسپکٹر ابو بکر نے کہا
آپ کی والدہ نے قتل کے وقت سونے کے کڑے، بالیاں، انگوٹھیاں پہن رکھی تھی۔ اگر کسی شخص نے انہیں ڈکیتی مزاحمت پر قتل کیا ہوتا تو وہ ان قیمتی اشیاء کو بھی لوٹ کر لے جاتا۔ ویسے بھی ڈکیتی کی واردات کے بارے میں ہمیں ابھی تک کوئی شہادت نہیں ملی۔ ڈکیتی کی واردات کی کہانی بھی آپ نے ہی بیان کی تھی۔ انسپیکٹر نے کہانی کا لفظ استعمال کیا تو عمران غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ آپ مجھے مجرم ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ انسپیکٹر ابوبکر نے کہا، قتل کی رات 8 بجے ایک محلہ دار نے آپ کو اپنی کوٹھی میں داخل ہوتے بھی دیکھا تھا۔ انسپیکٹر ابوبکر نے 2 گھنٹے تک عمران سے کئی دوسرے سوالات کیے، جس کے بعد عمران پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا، میں نے ماما کا قتل کیا ہے، مجھے پھانسی دے دو۔ انسپیکٹر نے تمام تفصیلات سے ایس پی CIA کو آگاہ کیا۔ ایس پی کے کہنے پر عمران کو گرفتار کر کے اس کا عدالت سے ریمانڈ حاصل کر لیا گیا۔ جب میں عمران سے ملنے CIA کے متعلقہ سینٹر گیا تو انسپیکٹر ابوبکر نے بتایا کہ ملزم نے اپنی والدہ کے قتل کا اقرار تو کر لیا ہے، لیکن وہ قتل کی وجوہات کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ مجھے عمران کو اعتماد دلانے میں آدھ گھنٹہ صرف کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس نے آغاز سے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ آئیے میں اس کی کہانی کی زبانی آپ کو سناتا ہوں۔ ایمی کو پورے ہسپتال کا عملہ مینی کہہ کر بلاتا تھا۔ وہ سمارٹ اور پرکشش تھی۔ وہ ملتان کے اس ہسپتال میں 4 سال سے نرس کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ تمام ڈاکٹرز اور نرسیں اسے پسند کرتے تھے۔ مریض بھی اس کے اخلاق سے بہت متاثر رہتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد اس ہسپتال کے ہڈی وارڈ میں ایک نیا ڈاکٹر مزمل تعینات ہوا۔ مزمل اور منی کو اب اکثر اکٹھے دیکھا جانے لگا۔ ڈاکٹر مزمل کی عمر تو 45 سال تھی، لیکن اس کے دراز قد اور تیکھے نین نقوش نے اسے جاذب نظر مرد بنا رکھا تھا۔ چند مہینوں میں ہی ڈاکٹر مزمل اور منی کو 2 ہنسوں کا جوڑا قرار دے دیا گیا۔ دوسری نرسیں اور ڈاکٹر دل کی بڑاس نکالنے کے لیے ان دونوں کے بارے میں سکینڈل گھڑتے رہتے تھے۔ ایک روز ڈاکٹر مزمل نے منی کو بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کے 4 بچے ہیں۔ اگر وہ اس کا ساتھ دے تو وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ منی بھی ایک مضبوط سہارے کی تلاش میں تھی۔ اس نے ہاں کر دی۔ اس طرح دونوں نے سادگی سے شادی کر لی۔ ڈاکٹر مزمل کی پہلی بیوی بہاولپور میں اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ جب اسے ڈاکٹر مزمل کی اس خفیہ شادی کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے بہت واویلا کیا۔ وہ 1-2 بار ملتان میں منی سے لڑنے جھگڑنے کے لیے بھی آئی، جس کی وجہ سے منی خوف زدہ رہنے لگی۔ شادی کے 1 سال بعد منی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام اس نے عمران رکھا۔ منی کو ہر وقت اپنی اور اپنے بیٹے کی جان کا خطرہ مزمل کی دوسری بیوی سے رہتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس نے ڈاکٹر مزمل سے کہا کہ اسے دبئی کے ایک ہسپتال میں نرس کی جاب مل گئی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ دبئی جا کر وہاں رہنا شروع کر دے۔ ڈاکٹر مزمل بھی راضی ہو گیا۔ یوں ڈاکٹر مزمل اسے لے کر دبئی چلا گیا۔ دبئی میں اس نے ایک الگ فلیٹ لے لیا اور ہسپتال کی ملازمت شروع کر دی۔ ڈاکٹر مزمل 1 مہینے تک دبئی میں رہا، جس کے بعد وہ واپس پاکستان آ گیا۔ اگلے چند برسوں تک ڈاکٹر مزمل نے سال میں 1 بار 1 مہینے کے لیے دبئی جانا شروع کر دیا اور وہ 1 ماہ منی کے پاس رہ کر واپس اپنی پہلی بیوی کے پاس چلا جاتا۔ منی اکیلا رہنے کی وجہ سے ڈپریشن کی مریض بن گئی۔ وہ اکثر اپنے بیٹے کو کہتی کہ اگر تم پیدا نہ ہوتے تو میں کب کی تمہارے والد سے طلاق لے کر علیحدہ ہو چکی ہوتی۔ یہ ساری مشکلات میں تمہاری وجہ سے سہ رہی ہوں۔ ایک روز منی نے اچانک فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان واپس جائے گی۔ اس نے بینک سے اپنی تمام جمع شدہ رقم نکلوائی، نوکری سے استعفیٰ دیا اور اپنے بیٹے کو لے کر ملتان پہنچ گئی۔ ملتان میں وہ کرائے کا گھر لے کر رہنے لگی۔ چند برسوں کے بعد جب عمران 8ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا تو انہیں اطلاع ملی کہ ڈاکٹر مزمل کا ہارٹ اٹیک سے اچانک انتقال ہو گیا ہے۔ منی اس روز بہت روئی۔ ڈاکٹر مزمل کی پہلی بیوی اور اس کے بچوں نے منی کو کچھ اس انداز سے دیکھا کہ جنازے کے فوری بعد وہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس کا بیٹا بھی اپنے پاپا کی وفات پر بہت رویا۔ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر منی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایک بہادر خاتون کی طرح اپنے بیٹے کے لیے تنہا زندگی گزارے گی۔ یہی ایمی اور منی پھر ایمن خاتون بن گئی۔ اس نے اپنے بیٹے عمران کو انگلش میڈیم اسکول سے تعلیم دلانے کے بعد
BSc कराई और फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया। डॉक्टर मुजम्मल की पहली बीवी की वफात के बाद उसके चारों बच्चों ने ऐमन खातून के अच्छे रवैये की वजह से उसके साथ ताल्लुकात बहाल कर लिए। ऐमन खातून की रजामंदी के साथ डॉक्टर मुजम्मल की बहन परवीन की बेटी सिद्रा से इमरान का निकाह कर दिया गया। इमरान भी सिद्रा को पसंद करता था। सिद्रा अपनी वालदा के साथ लाहौर में रहती थी। इमरान ने भी अपनी वालदा को मजबूर किया तो उन्होंने लाहौर के पोश इलाके में एक कनाल का प्लाट लेकर वहाँ कोठी बनाने का आगाज़ कर दिया और कोठी तकरीबन मुकम्मल होने वाली थी। एक रोज़ सिद्रा ने बताया कि आज सुबह आपकी वालदा हमारा रिश्ता तोड़कर चली गई है। सिद्रा ये बताते हुए रोने लगी तो इमरान ने उसे दिलासा दिया। उसने कहा, निकाह ऐसे नहीं टूट सकता, मैं अपनी वालदा को समझाऊंगा। वो घर पहुंचा, उसने अपनी वालदा से बात की तो दोनों माँ बेटे में तकरार शुरू हो गया। उसकी वालदा ने एक बार फिर कहा कि मैंने तुम्हारे लिए सारी उम्र बर्बाद कर दी, अगर तुम पैदा ना होते तो मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात का सामना ना करती। जब ऐमन खातून ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम्हारी फूफी तुम्हें मुझसे छीन लेना चाहती है, तो इमरान ने गुस्से से अपनी वालदा को रोक दिया। दोनों में एक बार फिर बहस शुरू हो गई। 2 घंटे की बहस के बाद ऐमन खातून थक कर खामोश हो गई। वो अपने बेड पर लेट गई। इमरान भी अपने बेड पर लेट गया। 1 घंटे बाद ऐमन खातून के खर्राटों की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। इमरान को नींद नहीं आ रही थी। रात 12 बजे तक वो करवटें बदलता रहा। फिर उसे पता नहीं क्या हुआ, वो रोबोट की तरह उठा और स्टोर रूम की तरफ चला गया। वापस आया तो उसके हाथ में एक हथौड़ा था। वो रोबोट की तरह चलते हुए अपनी वालदा के करीब गया और पूरी ताकत से अपनी वालदा के माथे पर हथौड़े से वार किया। दर्द की शिद्दत से उसकी वालदा की आंखें खुल गई। इमरान इन आंखों की हैरत का सामना न कर सका। उसने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर लगातार हथौड़े के 8-10 वार कर दिए। जब इमरान ने आंखें खोली तो उसकी वालदा का चेहरा खून आलूद था। थोड़ी देर इस हालत में खड़े रहने के बाद इमरान ट्रांस की कैफियत से बाहर आ गया। वो आधे घंटे तक फर्श पर बैठकर रोता रहा। उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। फिर अचानक उसके जहन में ख्याल आया। हथौड़ा धोकर उसने स्टोर रूम में फेंक दिया और खून आलूद कपड़ों को एक शॉपर बैग में डालकर एक गंदे नाले में फेंक दिया। उसके बाद वो लारी अड्डे से मुल्तान रवाना हो गया। फिर उसके बाद लाहौर पहुंचकर वो लाश से चिमट कर रोने की अदाकारी भी करता रहा। इमरान की कहानी सुनकर मैंने उससे कहा, इमरान, जिस माँ ने तुम्हें पाला पोसा इंजीनियर बनाया, क्या उसे कत्ल करके तुम्हें सुख मिल गया? नहीं, इमरान ने जवाब दिया और फिर रोते हुए कहने लगा, मामा के कत्ल के बाद मैं बहुत ज़्यादा मुज़तरब रहने लगा था। मैं पुलिस की तफ्तीश से तो बच गया, लेकिन मामा की आंखों की चुभन से ना बच सका। मैं जब भी सोता तो मुझे ख्वाब में मामा का चेहरा नजर आता था। वो हर बार मुझे कहती थी, बेटे तुमने ऐसा क्यों किया? फ़र्ज़ करो तुम्हें एक बार फिर वो आखिरी लम्हात मिल जाते हैं, तुम्हारी वालदा लेटी हैं और तुम्हारे हाथ में हथौड़ा है, तुम्हारा अब क्या रद्द-ए-अमल होगा? मैंने आखिरी सवाल किया तो इमरान सवाल सुनकर फरते जज्बात से फूट फूट कर रोने लगा। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर हिचकी लेते हुए उसने कहा, मैं अपनी मामा के कदमों में गिरकर उन्हें चूमना शुरू कर दूंगा और सिर्फ ये कहूँगा, मामा मुझे माफ़ कर दें, मामा मुझे माफ़ कर दें।